پچھلی ویڈیو میں ہم نے نیورون کے اسٹرکچر پہ بات کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک عمومی آپ کو میں نے آئیڈیا دیا تھا کہ نیورون کے مختلف حصے کیسے ہوتے ہیں اور کیا کام کرتا ہے، سگنل کس طریقے سے بھیجتا ہے، اور یہ جب اس کے ڈینڈرائٹس پر کوئی سگنل آتا ہے یہ اسٹیمولیشن پیدا ہوتی ہے اور یہ اسٹیمولیشن جو ہے امپلس کی صورت میں اندر پہنچتی ہے اور اندر پہنچ کے بہت ساری اسٹیمولیشن جو ہوتی ہیں وہ آپس میں جمع ہوتی ہیں اور پھر یہ خاص تھریشولڈ پر یا ایک خاص لیول تک جب یہ پہنچ جاتی ہیں ایکشن پوٹینشیل پیدا ہوتا ہے اور یہ ایکشن پوٹینشیل سفر کرتا ہوا اس ایکسون کے راستے اس کے دوسرے کنارے تک پہنچتا ہے جہاں پر یہ جڑا ہوا ہوتا ہے کسی دوسرے نیورون کے ڈینڈرائٹ کے ساتھ یا مسل سیل کے ساتھ یا کسی اور دوسرے سیل کے ساتھ جہاں پہ کہ اس کو اپنا سگنل پہنچانا ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں ہم نے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بنیادی نوعیت کی باتیں بتا دی تھیں اور اب ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے یہ جو نیورون ہے یہ سگنل اس پورے اپنا جو ایکسون ہے اس کے تھرو سگنل کو کس طریقے سے بھیجتا ہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ بنیادی بہت ہی بنیادی نوعیت کی باتیں یا گراؤنڈ انڈرسٹینڈنگ لینے کی ضرورت ہے اور اس کا تعلق وولٹیج پوٹینشیل سے جو کہ اس کی نیورون کی سیل میمبرین کے یا نیورون میمبرین کے ارد گرد ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ اب ہم بات کریں نیورون کی اس صلاحیت پر جس کی مدد سے یہ سگنلز کو آگے بھیجنے کے قابل ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ بات کریں. تو یہ میں ایک حصہ یہ اس پہ زوم کر رہا ہوں، یہ چھوٹا سا حصہ ہے اس کی میمبرین کا. ہم کوئی سا بھی حصہ لے سکتے ہیں جو کہ مائلین شیت سے کور ہوا نہ ہو لیکن میں بہرحال اس حصے پر فوکس کر رہا ہوں. تو یہ نیورون کی میمبرین کا یہ ایک حصہ ہے اور میں اس کو بہت زیادہ زوم آؤٹ کر کے یوں سمجھ لیے کہ الیکٹران مائکروسکوپ کے ذریعے سے میں آپ کو اس کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ آؤٹ سائڈ دا نیورون ہے یعنی کہ نیورون کے باہر کا حصہ ہے، جبکہ یہ نیچے والی جو حصہ ہے یہ ان سائڈ یعنی کہ نیورون کے اندر والا حصہ ہے اور اندر اور باہر دونوں طرف سوڈیم اور پوٹیشیم آئون موجود ہیں. میں سوڈیم کو سرکل میں بنا رہا ہوں Na+ اور پوٹیشیم کو میں بنا رہا ہوں ایک ٹرائنگل یعنی مثلث کی شکل میں، 3 کونوں والی سٹرکچر ہے یہ بھی پلس ہوتا ہے، اس پر بھی پلس چارج ہوتا ہے اور یہ دونوں اندر اور باہر دونوں طرف ہوتے ہیں اس نیورون کے. تو یہ پوٹیشیم آ گئے، اس پہ پلس چارج ہوگا، یہ پلس چارج آ گیا. یہ ایک اور پوٹیشیم ہے، اس پر بھی پلس چارج ہے. پھر یہ ایک اور پوٹیشیم ہے، اس پر بھی پلس چارج ہے. اسی طریقے سے کچھ یہ سوڈیم ہوں گے، سوڈیم پر بھی پلس چارج ہے. یاد رکھیے سوڈیم پر بھی پلس چارج ہوگا، دونوں کے دونوں پازیٹیولی چارج آئونز ہیں. اب جو بڑی دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ جو سیل ہوتا ہے وہ باہر کی طرف یعنی کہ سیل میمبرین سے باہر کا جو حصہ ہوتا ہے وہ زیادہ پازیٹیو ہوتا ہے بنسبت اندر کے. اور یعنی کہ اگر آپ سیل میمبرین نہ ہوتی تو یہ جو اندر کا جو نیگیٹو چارج اگر ہوتا تو وہ باہر چلا جاتا اور باہر کا جو پازیٹیو چارج ہے وہ اندر کی طرف آ جاتا. تو یہ باہر کی طرف زیادہ پازیٹیو ہے، مور پازیٹیو ہے، جبکہ اندر کی طرف والا جو حصہ ہے وہ لیس پازیٹیو یعنی کہ کم پازیٹیو ہے. ہم یاد رکھیے جب جو زیادہ پازیٹیو ہوگا اس کے مقابلے میں کم پازیٹیو بھی نیگیٹو ہی کنسیڈر کیا جائے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریلیٹیولی باہر کی سائڈ پازیٹیو ہے اور ریلیٹیولی اندر کی جو طرف ہے وہ نیگیٹو ہے. تو اب یہ بیچ میں میمبرین آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوٹینشیل ہے یہ اس کو برقرار رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ سب کام کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کام کے لیے آپ کو اس پورے اس کو برقرار رکھنے کے لیے کہ باہر کی طرف زیادہ پازیٹیو ہو اندر کی طرف کم پازیٹیو ہو تو یہ پوٹینشیل ڈفرنس یہاں پر کریٹ ہوتا ہے اور اس کو برقرار رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ سیل یا نیورون جو ہے اپنا کام کر سکے. ویسے تو الیکٹرانک پوٹینشیل بہت ضروری ہوتا ہے سب کے لیے لیکن اس کے لیے خاص طور پر بہت اہم ہوتا ہے. تو یہ میں نے یہ پمپ سا بنا رہا ہوں، یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. یہ ایک پروٹین ہے جس کا کہ کچھ یہ اس طرح سے دراتی نما یا یوں کہیں کہ آری کے بلیڈ جیسا یہ کچھ اسٹرکچر سا بن رہا ہے اور یہ خاص طرح سے میں بنا رہا ہوں. یہ اس کا اسٹرکچر یہ یاد رکھیے یہ ایک ریپرزینٹیٹیو ڈائیگرام ہے. اصل جو پروٹین ہوتا ہے جو کہ اس سوڈیم پوٹیشیم پمپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت پیچیدہ ان کا اسٹرکچر ہوتا ہے اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی چیز آ کے ان سے ملتی ہے بائنڈ ہوتی ہے تو یہ اپنی اسٹرکچر چینج کر لیتے ہیں اور کچھ الگ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. یعنی یہ اس وقت میں نے ان کے ان ایکٹیویٹڈ اسٹیٹ میں بنایا یعنی کہ ابھی یہ پمپ جو ہے موجود تو ہے لیکن کام نہیں کر رہا ہے. اس صورت میں کیا ہے یہاں پر آ کے یہ سوڈیم اس کے ساتھ آ کے اٹیچ ہو جائے گا. گول گول سے جو بنے ہوئے اس میں 3 سوڈیم جو ہے یہ آ کے اس سے اٹیچ ہو جائیں گے.
لیکن ابھی بھی اس سسٹم کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے کچھ انرجی, کچھ توانائی کی ضرورت ہے. یہ کچھ اس طرح کا پروٹین ہوگا اور اس پہ آ کے 3 سوڈیم, فرض کر لیجئے ایک یہاں اس کے باہر یا اندر کہیں پر بھی یہ آ کے اٹیچ ہو جائیں گے. تو اب جب یہ سوڈیم آ کر اس پروٹین کے ساتھ بانڈ ہوگا, یعنی کہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ میں جو سوڈیم والا جو پروٹین ہے اس کے ساتھ بانڈ ہوگا, تو اب اس کو انرجی چاہیے اے ٹی پی کے ذریعے جو یہ حاصل کرے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اے ٹی پی والی ویڈیوز میں کہا تھا کہ اے ٹی پی جو ہے وہ انرجی کرنسی ہوتی ہے کسی بھی سیل میں, اور اب اس کو پمپ کو ایکٹیویٹ ہونے کے لیے اے ٹی پی کی ضرورت ہوگی, جو کہ ایڈینوسین ٹرائی فاسفیٹ ہے, جس کا 3 فاسفیٹ گروپ اٹیچڈ ہیں. اور یہاں پر جب یہ آئے گا تو یہاں پر ایک انزائم ہوگا جو کہ اے ٹی پی آ کے اس سے اٹیچ ہوگا, اور وہ انزائم جو ہے جس کو اے ٹی پی ایز کہتے ہیں, وہ انزائم اس کو اے ٹی پی کو توڑے گا, اے ڈی پی میں تبدیل کرے گا, اور ایک پوٹیشیم پلس آیون جو ہے اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا. یاد رکھیے یہ پوٹیشیم آیون اس کے نتیجے میں پیدا ہوگا. تو اے ٹی پی آیا, جڑا, میں اس کو سٹیپ وائز لکھتا ہوں. تو پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ کہ 3, یاد رکھیے 1 یا 2 نہیں, ایگزیکٹ فگر جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے کہ 3 سوڈیم پلس آیون, Na+ آیون جو کہ انسائیڈ ہیں, سیل کے اندر کی طرف موجود ہیں, وہ آتے ہیں اور یہ سوڈیم پوٹیشیم پمپ کو میں بلاک کوٹس میں لکھ رہا ہوں, اس پمپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, بانڈ ہو جاتے ہیں. دوسرے سٹیپ میں, دوسرے مرحلے میں کیا ہوتا ہے, اب اے ٹی پی آ کر اس پمپ کے ساتھ جڑتا ہے اور اس اے ٹی پی ایز کی موجودگی میں اے ڈی پی میں تبدیل ہوتا ہے اور پوٹیشیم پلس آیون پیدا ہوتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے نتیجے میں انرجی ریلیز ہوتی ہے. جو خاص بات ہے, جو ہم اے ٹی پی کو انرجی کرنسی کہتے ہیں, انرجی ریلیز ہوتی ہے جو کہ چینج کر دیتی ہے پمپ کی سٹرکچر کو یا پمپ کی اورینٹیشن کو, اس کی شکل کو یا اس کی ترتیب کو بدل دیتی ہے یہ انرجی. یہ اے ٹی پی جب اے ڈی پی میں کنورٹ ہوتا ہے اور پوٹیشیم آیون سے ریلیز ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ میں نے جگہ کلیئر کی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پمپ کو ایکٹیویٹڈ فارم میں دکھاؤں, یعنی کہ اب پمپ ایکٹیویٹ ہو گیا اے ٹی پی سے انرجی لینے کے بعد. تو اب اس کی کانفیگریشن یا اس کی ترتیب جو ہے تبدیل ہو جائے گی. اب یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا, یہ اس طرف کھل گیا, پہلے اندر کی طرف اس کا کھلا ہوا رخ تھا, اب یہ باہر کی طرف کھل گیا. اب یہ سوڈیم آیونز جو ہیں یہ باہر کی طرف ایکسپوز ہو گیا, باہر کے انوائرمنٹ میں, اندر کی طرف سے کلوز ہو گیا. اور یہ پوٹیشیم سائڈ ہے اس سوڈیم پوٹیشیم پمپ کی. اب ہوگا کیا کہ یہ جو پمپ ہے اس نے اے ٹی پی سے ملنے والی انرجی نے اس کو کھول تو دیا اس کی, لیکن کیونکہ اب یہ جو پمپ ہے یہ باہر کا جو انوائرمنٹ ہے یہ پازیٹیو ہے, اور یہاں پر بہت سارے پہلے سے ہی پازیٹیو آئن موجود ہیں. تو اب آپ کو حیرت دلچسپی کی بات ہے کہ آپ گریڈینٹ کے بالکل خلاف جا رہے ہیں, اور یہ جو پمپ ہے یہ بہت زیادہ دیر تک ان سوڈیم کو ہولڈ نہیں کر سکتا, تو یہ ان کو ریلیز کر دیتا ہے. جیسے یہ باہر کی طرف کھلتا ہے فوری طور پر ریلیز کر دیتا ہے, اور یہ جو ہے اس کنفیگریشن میں سوڈیم جو ہے وہ اس سے مزید جڑے رہنے کے قابل نہیں ہوتا. تو تیسرے سٹیپ میں کیا ہوگا کہ وہ جو 3 سوڈیم پلس آئن جو اوریجنلی اس سے آ کے جڑ گئے تھے وہ ریلیز ہو جاتے ہیں سیل کے باہر کی طرف, آؤٹ سائڈ دا سیل. اب جب یہ سیل ریلیز ہو جاتے ہیں, سوڈیم آئن ریلیز ہو جاتے ہیں, تو باہر اسی دوران کچھ باہر پوٹیشیم آئنز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ میں نے ٹرائنگولر شیپ میں دکھائے ہیں. تو یہ پازیٹیو آئنز جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں, سوڈیم پوٹیشیم پمپ کے یہاں پر یہ کھانچے جو بنے ہوئے ہیں, جو 2 جگہیں بنی ہوئی, 2 سائٹس موجود ہیں, یہاں پر آ کر باہر کے انوائرمنٹ والے 2 پوٹیشیم پلس آئنز جڑ جاتے ہیں. تو چوتھا اسٹیپ کیا ہوا, چوتھا اسٹیپ یہ ہوا کہ 2 پوٹیشیم پلس آئنز جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں ایکٹیویٹڈ شکل والے, ایکٹیویٹڈ حالت والے پمپ کے ساتھ. یعنی یاد رکھیے کہ یہ پمپ اب ایکٹیویٹڈ ہو گیا ہے. اب جیسے ہی یہ جڑیں گے آ کے تو یہ اس کی شیپ کو واپس ان ایکٹیویٹڈ یعنی کہ جیسے پہلے تھا اس حالت میں واپس لائیں گے, اور اب کیونکہ یہاں پر اب یہ سوڈیم نہیں ہے, یاد رکھیے بعد میں یہ سوڈیم نہیں رہے گا, اور یہ پوٹیشیم جو ہے یہ اندر کی طرف آ جائیں گے. اور اب یہ جو پروٹین ہے یا یوں کہیں کہ یہ جو سوڈیم پوٹیشیم پمپ ہے جب یہ ان ایکٹیویٹ ہو گیا تو یہ ایک بار پھر یہ ریلیز کر دے گا ان پوٹیشیم آئنز کو اندر کی طرف, سیل کے اندر کی طرف. تو 5واں اسٹیپ کیا ہوا, 5واں اسٹیپ یہ ہوا کہ پہلے تو یہ ہوا کہ
ایکٹیویٹڈ پمپ سے جڑا اور اس کی شیپ کو یا اس کی اورینٹیشن کو, اس کی ترتیب کو اس نے تبدیل کر دیا ونس اگین, اور دوبارہ جیسا کہ اوریجنل حالت میں تھا, ان ایکٹیویٹڈ فارم میں تھا, اس طرح سے اس کو واپس لے آیا. اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ 2 پوٹیشیم پلس آئونز کے پلس آئونز ہیں وہ سیل کے اندر کی طرف, یعنی کہ نیورون کے اندر کی طرف ریلیز ہو جائیں گے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور آپ دیکھ سکتے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو اس کا فائدہ کیا ہوا, کیونکہ آپ تو باہر کے انوائرمنٹ کو آپ مسلسل زیادہ پازیٹیو کر رہے ہیں, جو کہ پہلے ہی پازیٹیو, اگر آپ دیکھیں تو آپ نے اس کو مزید پازیٹیو کر دیا, مور Na+, کیونکہ 3 Na+ آئونز باہر گئے اور 2 K+ آئونز اندر آئے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو باہر آپ نے سوڈیم آئن تو بھیجے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے باہر کا انوائرمنٹ زیادہ پازیٹیو کر دیا, جبکہ اندر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ اس کے مقابلے میں کم پازیٹیو رہا. تو اس کا اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھئی یہ صرف ایک, یہ جو پوٹیشیم ہے یہ دیکھا جائے تو آپ نے 2 پوٹیشیم یعنی کہ 2+ چارج اندر آئے, 3+ چارج باہر آئے, تو جو نیٹ ایفیکٹ رہا وہ یہ رہا کہ باہر آپ نے اس پورے ایک سائیکل کے نتیجے میں ایک یعنی کہ +1 جو کا چارج جو تھا وہ آپ نے بڑھا دیا اندر کے مقابلے میں, یعنی کہ اندر والا مزید لیس پازیٹیو ہو گیا اور باہر والا اور زیادہ پازیٹیو ہو گیا. تو اگر آپ پوٹینشیل ڈفرنس کی بات کریں اور یہاں پہ آپ ایک وولٹ میٹر لگا دیں جو کہ وولٹیج ناپنے کا انسٹرومنٹ ہوتا ہے, تو اس میں باقاعدہ بڑے سینسیٹیو میجرمنٹس لی گئی ہیں, تو معلوم یہ ہوا ہے کہ یہ جو وولٹ ڈفرنس ہوتا ہے یا پوٹینشیل ڈفرنس ہوتا ہے یہ 70 ملی وولٹ ہوتا ہے. یہ نارمل کنڈیشن یا ریسٹنگ کنڈیشن میں کسی بھی نیورون کے -70 ملی وولٹ کا پوٹینشیل ڈفرنس ہوتا ہے اکراس دی میمبرین, اس میمبرین کے آر پار. اور یہ جو اے ٹی پی کی جو انرجی ہے اس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس پوٹینشیل ڈفرنس کو برقرار رکھنے کے لیے, یا یوں کہیں کہ باہر والا جو پوٹینشیل ہے اس کو مور پازیٹیو رکھنے کے لیے ہم اے ٹی پی کی انرجی کو مسلسل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک جو سوال لازمی سی بات ہے اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ تو باہر پازیٹیو بڑھاتے جائیں گے, اندر پازیٹیو کم ہوتا جائے گا, تو پھر آخر کو ہوگا, ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تو پوٹینشیل ڈفرنس جو ہے جو -70 ملی وولٹ کا ہے تو برقرار نہیں رہ پائے گا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیل میمبرین کے اندر کچھ اور چینلز بھی ہوتے ہیں, صرف سوڈیم پوٹیشیم پمپ نہیں ہوتا بلکہ کچھ اور چینلز ہوتے ہیں, سرنگیں ہوتی ہیں, ان کو اس وقت میں بند حالت میں کہہ رہا ہوں. یہ سوڈیم کے لیے ہے جس سے کہ سوڈیم لیک ہو سکتا ہے یا گزر سکتا ہے, اور یہ پوٹیشیم کے لیے ہے. صحیح. تو اب یہ سارا کا سارا جو ہے اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک طرف کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو یہ لیک ہو جاتے ہیں. اس حالت میں بھی جو آئونز ہوتے ہیں وہ لیک ہو جاتے ہیں اکراس دی میمبرین اور ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کنسنٹریشن ہے دونوں طرف کا وہ بہت زیادہ اس پر جو ڈفرنس ہے وہ نہیں بڑھ پاتا, اور یہ جو پوٹینشیل ہے جو -70 ملی وولٹ کا ہے وہ اکراس دا میمبرین برقرار رکھتا ہے, یعنی کہ یہ بہت زیادہ اوپر نیچے نہیں ہو پاتا. اور یہ جو سوڈیم پوٹیشیم پمپ کے ساتھ ساتھ یہ جو سوڈیم پوٹیشیم چینلز ہیں یہ اس چیز کو پاسبل بناتے ہیں کہ یہ جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے یہ بہت زیادہ بڑھ نہ پائے, اور جیسے اگر -90 ملی وولٹ پہ آ گیا یا بڑھ گیا تو فوری طور پر سوڈیم یا پوٹیشیم آئن جو ہیں وہ کراس کریں گے میمبرین اس چینل کے تھرو اور اندر کی طرف آ جائیں گے. یہ بہرحال میرا خیال ہے بڑا دلچسپ آئیڈیا ہے. اگلی ویڈیوز میں